أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه السلام: لا والله يا ابن عمي لا فارقت هذا الطريق أبدا حتى أنظر إلى أبيات مكة أو يقضي الله في ذلك مما تحب وترضى. محمد وآل محمد بلندر صلوات. امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ سے نکلنے کا ارادہ کیا اور اس موقع پر حضرت مصطفی ابن عقیل سامنے تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مولا و آقا اگر مناسب سمجھتے ہیں تو اس اصلی راستے و اس شاہراہ سے راستہ تبدیل کر لیں اور ایک فرعی و ضمنی راستہ اپنا لیں تاکہ ہم بخیر و عافیت بدون خطر اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں. اور پھر مثال کے طور پر مثال پیش کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن زبیر کی کہ وہ بھی مدینہ سے نکلے ہیں اور بخیر و عافیت مکہ پہنچ گئے ہیں، لیکن امام ان کے جواب میں فرماتے ہیں: لا واللہ یا ابن عمی، اے میرے چچا زاد بھائی، ہرگز خدا کی قسم ہرگز لا فارقت هذا الطریق ابدا، کہ میں اس راستے کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. حتی انظر الی ابیات مکہ، یہاں تک کہ میں مکہ کی دیواریں دیکھ لوں. او یقضی اللہ فی ذلک مما تحب وترضی، یا خداوند متعال اس چیز کا فیصلہ کر دے کہ جو اس کی مشیت ہے، جو اس کی مرضی ہے اور جس چیز سے وہ محبت رکھتا ہے، یعنی میں مقام شہادت تک پہ فائز ہو جاؤں، لیکن پھر بھی اس راستے کو نہیں چھوڑوں گا. یہ راستہ جس پہ حسین ابن علی علیہ السلام خود چلے اور اپنے نقش پا چھوڑ گئے ہیں تاکہ آئندہ آنے والی بشریت، آئندہ آنے والے مسلمان بالخصوص اہل تشیع اس راستے پر چلیں اور اس راستے پر چلتے ہوئے نجات حاصل کریں. یہ وہی راہ حسین ابن علی علیہ السلام ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی کے مطابق یہ وہی مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات کا راستہ ہے جس پہ چلتے ہوئے امتیں، جس پہ چلتے ہوئے ملتیں اور اقوام، اور اگر کوئی انسان خود چاہے میں نجات حاصل کر لوں تو وہ نجات حاصل کر سکتا ہے. اس راستے کے اوپر آنے کے لیے ہمیں وہ متعدد راستے، وہ متعدد شاہراہیں، وہ متعدد اور راستے جن پہ بہت رش ہے، بہت بھیڑ ہے، جن پہ بہت لوگ چل رہے ہیں، ان سارے راستوں کو ترک کرنا پڑے گا، ان سارے راستوں کو چھوڑنا پڑے گا، ان سارے راستوں کی طرف پشت کرنی پڑے گی تاکہ ہم اپنا رخ اس راستے کی طرف کر سکیں. جیسے آپ کو قرآن نے حکم کیا کہ جب نماز کا وقت آ جائے، نماز پڑھنا چاہیں تو پھر آپ کعبہ کی طرف پہ رخ کر لیں، آپ کعبہ کی طرف منہ کر لیں. جب ہم کعبہ کی طرف منہ کرنا چاہتے ہیں، کعبہ کی طرف رخ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں باقی تمام چیزوں کی طرف پشت کرنی پڑتی ہے، تمام چیزوں کی طرف پیٹ کرنی پڑتی ہے، پھر ہمارے لیے ممکن ہوتا ہے کہ ہم کعبہ کی طرف رخ کر لیں. لیکن اگر ایک انسان چاہے میں دوسری چیزوں کی طرف بھی رخ کر کے کھڑا ہوں اور کعبہ کی طرف بھی رخ ہو جائے، یہ ناممکن ہے. اس کو مندر کی طرف، اس کو کلیسا کی طرف، اس کو اور بہت ساری چیزوں کی طرف پیٹ کرنی پڑے گی.
تاکہ اس کا رخ صراط مستقیم و بیت اللہ الحرام کی طرف ہو جائے۔ جب اس راستے پر ہم آتے ہیں، راہ حسین پر ہم گامزن ہوتے ہیں، تو ہمیں اس راستے کی بہت بڑی علامت، بہت بڑی نشانی و بہت بڑا مینارہ و بہت بڑا ستون جو نظر آتا ہے، وہ ستون حق پرستی ہے، وہ مشعل حق پرستی کی مشعل ہے۔ اب جب ہم اس حق پرستی کے راستے پر آ گئے اور ہم نے بہت سارے اور راستے ترک کر دیے، چھوڑ دیے، تو اس حق پرستی کے راستے پر استقامت دکھانے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ اگر میں آپ کے سامنے تھوڑا سا مفہوم و معنی صبر کھول دوں تو ہمارے لیے روشن ہو جائے گا کہ صبر وہ نہیں جو ہم نے اپنے ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے کہ صبر یعنی یہ کہ جب انسان پہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، یا انسان کے اوپر کوئی ظلم کرے تو وہ اپنی زبان بند کر لے، وہ اپنا گلا گھونٹ کے بیٹھ جائے اور اس کے خلاف اظہار نہ کرے۔ یہ صبر ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، جبکہ انبیاء و ائمہ نے جو صبر کا معنی بیان کیا کہ اے انسان، جب تم حق کے راستے کی طرف گامزن ہو جاؤ، حق کے راستے پہ چلنے لگو اور امام برحق کو اپنا پیشوا قرار دو، اس کی معیت میں، اس کی ابتدا میں چلنا شروع کرو، تو بہت ساری رکاوٹیں تمہارے راستے میں آ جائیں گی، بہت ساری مشکلات آئیں گی، جو مشکلات غیر حق کے راستے پر نہیں آتی، فقط اور فقط حق کے راستے پہ آتی ہیں۔ ان مشکلات کی پرواہ کیے بغیر حق کے راستے پر چلتے رہنا صبر کہلاتا ہے۔ ان مشکلات کی پرواہ کیے بغیر حق کے راستے پر گامزن رہنا اور اپنی راہ تبدیل نہ کرنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ کیونکہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں کہ امام حق کی معیت اختیار کر سکے، امام حق کے ساتھ چل سکے۔ صرف صابرین ہی امام حق کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام حق شدت کے ساتھ حق کے راستے پر گامزن ہے اور اس کے اوپر کسی قسم کی سستی، کسی قسم کی کوتاہی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں پر ایک شاعر کا خوبصورت شعر کہ وہ کہتا ہے کہ میں ایک لمحے اور ایک لحظے کے لیے کاروان سے جدا ہوا کیونکہ میرے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ گیا تھا۔ رفتم کے خار از پاکشم محمل نہا شد از نظر، یک لحظے غافل گشتم و 100 سال راہم دور شد۔ وہ کہتا ہے کہ ایک لحظے کے لیے میں کاروان سے جدا ہوا تاکہ اپنے پاؤں سے خار پاک کھینچ لوں، اپنے پاؤں سے کانٹا نکال دو۔ یک لحظے غافل گشتم و 100 سال راہم دور شد، اور 100 سال میرا راستہ دور ہو گیا، کاروان سے میرا فاصلہ 100 سال بڑھ گیا۔ کاروان اتنا سفر طے کر چکا تھا کہ اب مجھے مزید 100 سال لگیں گے کہ میں اس کاروان کو پالوں۔ لہٰذا امام برحق کے ساتھ جب چلتے ہیں تو صبر کے ساتھ، یعنی جب بھی مشکلات آئیں تو ان مشکلات کو یہ کہیں کہ تم نے میری راہ کی رکاوٹ نہیں بننا، نہ کہ امام کو کہیں تھوڑا سا آہستہ چلیں تاکہ میں اپنی مشکلات دور کر کے آپ کے ساتھ مل جاؤں، نہ بلکہ آپ نے مشکلات کو یہ کہنا ہے، اپنے اوپر اپنے نفس کو یہ کہنا ہے کہ مشکلات جھیل کر بھی میں نے حق کے راستے پر ہی چلنا ہے۔ اور کربلا کے اندر ہمیں بہت سارے ایسے روشن کردار نظر آتے ہیں کہ شب عاشور ان کو خبر ملتی ہے کہ آپ کے فرزند اسیر ہو گئے۔ ایک صحابی امام، ان کو خبر ملتی ہے کہ آپ کے ایک فرزند فلاں جگہ پر غیر مسلمانوں کے ہاتھوں اسیر ہو گئے، رومیوں کے ہاتھوں اسیر ہو گئے۔ امام کو جب یہ خبر ملتی ہے تو آپ اس صحابی کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے صحابی، اے میرے باوفا ساتھی، اب جب کہ تم پر مشکل وقت آ پڑا ہے، تم پہ مشکل گھڑی آ گئی ہے، تو ہمارے قافلے میں کچھ ایسا سامان موجود ہے کہ تم اسے بیچ کر اپنے فرزند کو اپنے فرزند کو رہا کرا سکو، اپنے فرزند کو اسارت سے رہا کروا لو۔ لیکن یہاں پر وہ کہتا ہے کہ خدایا، اگر میں حسین سے جدا ہو جاؤں تو مجھے درندے کھا جائیں،
اگر میں اس امام برحق سے جدا ہو جاؤں تو مجھے درندے کھا جائیں، کہ خدا نہ کرے کہ میرا فرزند یہ مشکل اس باعث بنے کہ میں امام برحق سے جدا ہو جاؤں، اور پھر اگر وہ جدا ہو جاتا تو وہی ہوتا کہ یہ لحظے غافل گشتم و 100 سال راہم دور شد، کہ ایک لمحے و ایک لحظے کے لیے اپنے فرزند کو رہا کرانے کیا وہ قافلہ حق 100 سال فاصلہ طے کر چکا ہے، اور یہ 100 سال پیچھے رہ چکا ہے۔ لہٰذا یہاں پر انسان کو صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو مینار حق و راہ مستقیم حق کے طور پہ متعارف کروایا۔ خطبہ غدیر جو ایک بہت ہی طویل خطبہ ہے، کئی صفحات پر مشتمل خطبہ ہے، لیکن ہم فقط اس خطبے کے چند سطروں سے واقف ہیں، چند لائنوں سے اس کی واقف ہیں۔ اس کے ایک مقام پہ پہنچ کر رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایھا الناس، اے لوگوں، یا معاشر الناس، اے لوگوں کے گروہ، یہ سن لو کہ فلا تضل عنہ، کہ علی سے ہرگز گمراہ نہ ہونا، علی سے ہرگز اپنا راستہ جدا نہ کرنا، اور ولا تفر منہ، اور علی سے فرار اختیار نہ کرنا، ولا تستنکفوا من ولایتہ، اور علی کی ولایت کی طرف استنکاف نہ کرنا، انکار نہ کرنا، پش نہ کرنا، فإنہ یہدی الی الحق، کیونکہ علی حق کی طرف ہدایت کرتے ہیں، علی انسان کو حق کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ بس علی کی ولایت کو پش نہ کرنا، علی کی ولایت کی طرف پیٹھ نہ کرنا، کیونکہ اگر تم نے پیٹھ کر لی تو علی کی ولایت کو درک نہیں کر سکو گے اور راہ ہدایت سے و راہ حق سے دور ہو جاؤ گے۔ لہٰذا جگہ جگہ پہ یہ تاکید کی گئی کہ آپ نے ہرگز ولایت کو نہیں چھوڑنا، ولایت علی کو نہیں چھوڑنا۔ اب یہاں پر ایک گروہ جو آپ کے سامنے کل ذکر کیا کہ جو حق اور باطل کے معرکے کے اندر، اور جب حق و باطل آپس میں محاذ آرائی کر رہے ہوتے ہیں تو ایک گروہ تماشائی ہوتا ہے، ایک گروہ تماشا بین ہوتا ہے، جس کا فقط کام یہ ہوتا ہے کہ وہ خود مارکہ حق و باطل سے کوسوں دور کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ حق و باطل کا مارکہ کس طرح سے رونما ہوتا ہے، کس طرح سے لڑا جاتا ہے۔ اور ائمہ نے اپنے زیارت ناموں میں قرآن کی زبانی سب نے ان کے اوپر لعنت کی ہے، اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، کہ ان پہ لعنت خدا ہو، خدا کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ یا امام کے بقول زیارت نامے کے الفاظ ہیں کہ لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ، کہ ان پہ خدا کی لعنت ہو، کس پر؟ جو قاتل حسین ہیں، جنہوں نے حسین کو قتل کیا، جنہوں نے حسین پر ظلم کیا اور جنہوں نے ظلم سنا اور اس پہ راضی ہو گئے، اس پر خاموش ہو گئے، جو فقط تماشا دیکھتے رہ گئے، ان پر بھی لعنت ہو۔ ایک حدیث میری نگاہوں سے گزری جو بہت عجیب و غریب حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اس کا حوالہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہی احادیث قدسیہ یا حدیث قدسی ہے، جناب شیخ حر عاملی کی کتاب۔ اس کے اندر انہوں نے بے تحاشا احادیث قدسیہ کہ جو قرآن نہیں ہوتا لیکن براہ راست کلام خدا ہوتا ہے، جو کتاب الہی کا حصہ نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر الفاظ بھی خدا کے ہوتے ہیں، معانی بھی خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نبی کی طرف، یہ رسول خدا کا واقعہ نہیں، رسول خدا سے پہلے ایک نبی کی طرف خداوند متعال نے وحی کی، کہا کہ میں تمہاری قوم کے 60,000 گناہگاروں پر اور 40,000 نیکوکاروں پر عذاب کرنے والا ہوں۔ 60,000 گناہگاروں پر اور 40,000 نیکوکاروں پر عذاب نازل کرنے والا ہوں۔ نبی گھبرا گئے، مضطرب ہو گئے کہ یہ کیا ہوا؟ گناہگاروں پر عذاب کیا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا گناہ باعث عذاب ہے، لیکن نیکوکاروں پر کیوں عذاب کیا جا رہا ہے؟
تو جواب ملتا ہے اس لیے کہ جو 40,000 نیکوکار ہیں ان گناہگاروں کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد اپنے چہرے پہ ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے، ان کے عمل کو دیکھنے کے بعد اس پر راضی ہو جاتے ہیں، اگرچہ یہ خود نیکوکار ہیں لیکن معرکہ حق و باطل میں تماشائی ہیں، معرکہ حق و باطل میں تماشائی ہیں، لہذا اس وجہ سے ان کے اوپر عذاب نازل کیا جا رہا ہے۔ پس مومنین کرام، یہ تماشائی بننا معرکہ حق و باطل کے اندر یہ باعث نزول عذاب ہے کہ جو قوم بھی تماشائی بنے گی وہ قوم تا ابد عذاب کا سامنا کرے۔ آپ دیکھیں وہ لوگ جو تماشائی بنے معرکہ حق و باطل میں، معرکہ کربلا کے اندر مدینہ تماشائی تھا، اس کے اوپر یزید نے ایک خونخوار جلاد مسلط کیا جس نے مدینہ کے گھر گرا دیے، بڑے بڑے جید صحابہ کو قتل کر دیا، اور 3 دن تک یزیدی لشکر کے لیے مدینہ مباح قرار دیا گیا۔ 3 دن تک یزیدی لشکر کے لیے مدینہ مباح قرار دیا گیا کہ جو مال لوٹنا چاہتے ہو لوٹ لو، جس کے ساتھ تجاوز کرنا چاہتے ہو تجاوز کر لو۔ اور تاریخ کی گواہی کے مطابق کتنے ہزار ولد الحرام اس کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ یہ نتیجہ ہے، یہ عذاب الہی ہے ان قوموں کے لیے جو معرکہ حق و باطل میں خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ اسی طرح بعض بیت اللہ الحرام کے ساتھ چپکے ہوئے تھے تاکہ یہ بیت اللہ الحرام یہ ان کو بچا لے گا، حسین بیت اللہ الحرام سے نکلے تاکہ بیت اللہ کو بچا سکیں، اور بعض نے بیت اللہ کو اپنے لیے ڈھال بنائی تھی تاکہ ہم بچ جائیں۔ ان لوگوں کے لیے کیا ہوا؟ ان کی وجہ سے خانہ کعبہ بیت اللہ الحرام 2 مرتبہ مسمار کیا گیا، 2 مرتبہ منجنیقوں سے لشکر یزید نے اس کعبہ کو گرا دیا، ڈھا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تماشائی تھے، حاجی تو تھے لیکن معرکہ حق و باطل کے تماشائی تھے۔ کوفہ کے اوپر حجاج ابن یوسف جیسا انسان مسلط کر دیا جاتا ہے جس نے ان کا خون پانی کی طرح بہایا، جس نے ان کے اوپر وہ ظلم و ستم کیا کہ جس کو تاریخ کی آنکھ جس پہ آج بھی روتی ہے، اس کے اوپر آج بھی گریہ گناہ ہے۔ اور اس طرح دیگر علاقوں پر وہ ظلم و ستم ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ معرکہ حق و باطل میں خاموش تماشائی تھے، انہوں نے فقط تماشا دیکھنے پر اکتفا کیا، فقط اور فقط ذکر و فکر صبحگاہی میں مصروف تھے۔ صبح کے وقت یہ ذکر پڑھ لیتے تھے، شام کے وقت فلاں ذکر پڑھ لیتے تھے۔ کہ یہاں پر آج وہ علامہ اقبال کا شعر بھی ذکر کر دوں کہ علامہ کیا فرماتے ہیں کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، صوفی فقط اور فقط احوال میں مست ہے کہ صبح کے وقت ایک حالت میں ہوتا ہے، شام کے وقت ایک اور حالت اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے، اور اس مستی افکار احوال میں یہ شب و روز بسر کر رہا ہے۔ اور ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، کہ ملا اس کی شریعت فقط اور فقط مستی گفتار کا نام ہے کہ میں گفتگو کر لوں، میں تقریر کر لوں۔ اور شاعر، اس کے بارے میں شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، کہ شاعر کی یہ نوا، شاعر کا یہ ترانہ، شاعر کا یہ شعر مردہ و افسردہ و بے ذوق، یہ مردہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حق سے خالی ہے، شہوت پرستوں کا ذکر کیا گیا ہے، افکار میں سرمست، نہ خوابیدہ نہ بیدار۔ پھر علامہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک مرد مجاہد کی آرزو ہے۔ وہ کون سا مرد مجاہد؟ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگوں پہ میں فقط مستی کردار، کہ مجھے وہ مرد مجاہد نہیں ملتا کہ جس کے رگوں پہ میں فقط مستی کردار ہو، نہ مستی احوال ہو، نہ مستی گفتار ہو، بلکہ مستی کردار ہو۔ اس مرد مجاہد کی مجھے تلاش ہے۔ یہ مرد مجاہد نہیں ملتا کہ جو حق پرست ہو، حق کا ساتھ دے۔ حق کے کچھ منابع ہیں۔ جب ہم حق کی شناخت کرنے نکلے، حق کی پہچان کرنے کے لیے گامزن ہوئے اور ہم نے تلاش میں جستجو شروع کی کہ ہمیں حق مل جائے، تو حق کی شناخت کے کچھ منابع، کچھ ذرائع ہیں، کچھ ذریعے ہیں جس کے ذریعے ہم حق کی پہچان کر سکتے ہیں۔ ان واسطوں سے ہم حق کو پہچان سکتے ہیں۔
ان واسطوں میں سے، ان ذریعوں میں سے، ان منابع میں سے ایک منبع وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی خداوند متعال کی طرف سے نازل ہو وہ حق ہے، اور جو غیر اللہ کی طرف سے ہو وہ باطل ہے۔ جو کچھ بھی خداوند متعال کی طرف سے نازل ہو، اس کو قرآن نے نام دیا ما انزل اللہ، کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے یہ سب کا سب حق ہے، اور جو کچھ بھی غیر اللہ کی طرف سے ہو اگر حق کے ساتھ ملتا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ باطل ہے، وگرنہ سب کچھ باطل ہے۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے قرآن کی آیات بھی پڑھ دوں کہ جس کے اندر یہ مطلب بیان کیا گیا ہے کہ جو کچھ بھی خداوند متعال کی طرف سے نازل ہو وہ حق ہے۔ قل الحق من ربکم، کہ رسول فرما دیجئے، کہہ دیجئے، یہ دوسروں کو بتا دیجئے، الحق من ربکم، کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کر دے، انکار کر دے۔ یعنی حق آپ کے پروردگار کی طرف سے آ چکا ہے، حق واضح اور روشن بیان کر دیا جا چکا ہے، جو چاہتا ہے انکار کر دے، جو چاہتا ہے ایمان لے آئے۔ اسی طرح ایک اور آیت جو ہم نے مخصوص کر لیے مباہلہ کے ساتھ، لیکن وہ آیت عام ہے، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یا رسول فرما دیجئے کہ جناب عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، فلا تکن من الممترین، کہ آپ انکار کر دینے والوں اور ٹھکرانے والوں میں سے مت ہونا۔ اور اس کے بعد وہ آیہ مباہلہ ہے کہ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ لوگوں اگر حق و علم کے آ جانے کے بعد کوئی آپ سے اے رسول محاجہ کرے، کوئی آپ کے ساتھ کٹ حجتی کرے، کوئی آپ کے ساتھ باس و مباحثہ کرے، تو آپ اس کو کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی نساء و خواتین کو بلاتے ہیں، تم اپنی خواتین کو بلاؤ، ہم اپنے نفوس کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفوس کو بلاؤ، فنبتہل، پھر معاملہ خدا کے سپرد کر دیتے ہیں، ثم نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ خداوند متعال کی لعنت کاذبوں پر ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر خداوند متعال کی لعنت کاذبین پر ہو، کہ یہ آیت الحق من ربک، کہ اے حبیب، اے رسول، حق آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے، اور جو بھی حق کے بعد محاجہ کرے، آپ سے کٹ حجتی کرے، تو یہ راستہ ہے، یہ آپ کے لیے راستہ ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ تم بھی اپنا لشکر لے آؤ، میں بھی اپنا لشکر حق لاتا ہوں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ پھر خدا کی لعنت جھوٹوں پر قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت، اس کے اندر کیا کہا گیا، لِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ بس ایک معیار، ایک میزان ہمارے پاس آ گیا، ایک کسوٹی ہمارے ہاتھ میں آ گیا، اور ایک ترازو آ گیا کہ جس کے اوپر آپ حق اور ناحق کو پرکھ سکتے ہیں، کہ جو کچھ بھی پروردگار کی طرف سے نازل ہو وہ حق ہے، اور جو کچھ بھی پروردگار کی طرف سے نہیں ہے، لوگوں کی خواہشات کی طرف سے ہے، وہ ناحق ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ رسول خدا نے اپنی مرضی سے نہ دروازے کھولے تھے نہ دروازے بند کیے تھے، بلکہ حکم خدا پر علی کا دروازہ کھول دیا تھا، باقیوں کے دروازے بند کر دیے تھے۔ اپنی مرضی سے نہ دروازہ کھولا تھا نہ بند کیا تھا۔ الحق من ربک، یہ بھی حق ہے، کیوں؟ کیونکہ پروردگار کا حکم ہے۔ جب بعض لوگوں کو غصہ آیا، غضب آیا کہ رسول نعوذ باللہ اقربا پروری کر رہے ہیں، تعصب کر رہے ہیں، علی کے ساتھ ایک اقربا پروری، یعنی اپنے رشتہ داروں کو ایک امتیازی سلوک کر رہے ہیں،
تو وہاں پر کیا فرمایا کہ اے لوگوں، ممبر پہ گئے، خطاب کیا، اے لوگوں میں نے اپنی مرضی سے نہ علی کا دروازہ کھلا رہنے دیا ہے نہ تمہارے دروازے بند کیے ہیں، بلکہ حکم خدا سے علی کا دروازہ کھلا ہے اور باقیوں کے دروازے بند ہیں۔ نعرہ حیدری، لہٰذا یہ حق ہے، الحق من ربک۔ اسی طرح یہ ولایت علی ابن ابی طالب جو ہم پر واجب کی گئی ہے، فرض کی گئی ہے، الحق من ربک کی پروردگار کی طرف سے ہے، رسول نے اپنی طرف سے نہیں کیا۔ کہ باقاعدہ آیت نازل ہوئی جب رسول خدا حجت الوداع سے واپس آ رہے تھے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک، وہ چیز کہ جو آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے آپ کے پروردگار سے، یعنی وہ حق، وہ قول حق، وہ کلمہ حق جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ آپ پہنچا دیجئے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، اے رسول، اے حبیب، اگر آپ نے یہ انجام نہ دیا تو گویا کوئی اور پیغام، کوئی اور رسالت کا فریضہ انجام نہیں دیا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کہ بے شک خداوند متعال آپ کو لوگوں سے بچائے گا، آپ کو بندوں کے خوف سے بچائے گا۔ رسول خدا اپنی، آپ غور کریں، دعوت ذوالعشیرہ ہو، اسی موقع پہ آپ نے فرما دیا کہ جب مولا کائنات نے وعدہ کیا کہ اے رسول اگرچہ میں کم سن ہوں، میرے جسم کی توانائی کم ہے، لیکن میں آپ کا ساتھی و ناصر و مددگار ہوں گا، فرمایا یا علی انت اخی و خلیفتی و وصی من بعدی، کہ علی آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے وصی اور خلیفہ ہیں۔ اور جگہ جگہ پہ دیکھیں، جہاں جہاں پر توحید آئی، رسالت آئی، ساتھ ولایت کا ذکر بھی آ گیا۔ پھر کیوں اتنا کھول کر یہ بیان کیا گیا؟ کیوں اتنی تاکید کے ساتھ، اس لب و لہجے کے ساتھ کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، کہ رسول اگر آپ نے یہ انجام نہ دیا گویا رسالت کا کوئی اور کام انجام نہیں دیا ہے۔ اور رسول نے بھی کیا عجیب و غریب انداز سے اعلان کیا کہ آگے آنے والے پیچھے آ جائیں، پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا جائے۔ اور جب سب کے سب میدان غدیر خم میں جمع ہو گئے، اس کے بعد رسول نے نہ صرف اعلان کیا بلکہ عملی ثبوت بھی دیا کہ تم لوگ اب میرے بعد اپنا جانشین وہ اللہ کی طرف سے امام بنانے کی اہلیت و صلاحیت نہیں رکھتے ہو۔ اس کا عملی ثبوت بھی دیا۔ کس طرح سے؟ کہ جب اس جگہ پہ پہنچے رسول کے ساتھ آپ کے قریبی صحابی، اب رسول خدا نے حکم دیا کہ یہاں پر ہم کچھ دیر رکیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ نے چاہا کہ میں خطاب کروں، اور اس کے لیے حکم دیا ممبر بنایا جائے۔ کیا حکم دیا؟ ممبر بنایا جائے۔ اب صحابہ سارے کے سارے پریشان، اے رسول خدا یہ صحرا، نہ اس کے اندر لکڑی کا ایک تنکا ملتا ہے کہ ہم اس سے ممبر بنائیں، اگر آپ کو خطاب فرمانا ہی تھا تو پہلے سے بتا دیتے، ہم مکہ سے کوئی ممبر اٹھا لیتے یا مدینہ سے آپ کا ممبر ساتھ لے کر چلتے۔ اس صحرا کے اندر ممبر کہاں سے بتلائیں؟ ادھر سے حکم رسول اور ادھر سے صحابہ حیران و پریشان متحیر کہ ادھر ممبر کہاں سے لائیں۔ اس موقع پر رسول نے فرمایا کہ ان اونٹ کے پلانوں کا ممبر بنایا جائے۔ گویا دوسرے الفاظ میں اپنے وجود سے یہ رسول پیغام دے رہے ہیں کہ اے صحابہ تم میں اتنی صلاحیت و لیاقت نہیں ہے کہ تم اس صحرا کے اندر ممبر بنا سکو، تو صاحب ممبر کیسے بنا سکتے ہو؟ وارث ممبر کیسے بنا سکتے ہو؟ وارث ممبر فقط خدا بنا سکتا ہے۔ رسول نے پہنچایا ہے، بنایا خدا نے ہے۔ رسول نے اعلان کیا ہے کہ غدیر یوم اعلان ولایت، اس کے اوپر بھی جب رسول خدا مدینہ واپس تشریف لاتے ہیں وہ سارا اعلان کیا، وہ خطبہ تفصیلی آپ نے جب بیان فرما دیا، اور اس کے بعد جب آپ مدینہ آئے مسجد کے اندر تشریف فرما ہے کہ بعض لوگوں کو غضب چڑھا
یہ عجب، یہ کیا ہوا؟ ہمیں پہلے کہا گیا نماز پڑھے، ہم نے پڑھ دی، بتوں سے چھڑوایا گیا، چھوڑ دیا، روزہ رکھا، جہاد کروایا گیا، مال راہ خدا میں انفاق کرایا گیا، اور اب اپنے چچا زاد بھائی کو ہم پر مسلط کر دیا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اظہار کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا۔ اور اس کے بعد وہ شخص نادان جب آتا ہے، آ کر پوچھتا ہے کہ اے رسول، آپ نے کہا نماز پڑھے، پڑھ دی، روزہ رکھے، رکھ دیا، اب آپ نے اپنے چچازاد بھائی علی کو ہم پر مسلط کر دیا ہے، آیا یہ آپ کا اپنا فرمان ہے یا حکم خدا ہے؟ رسول نے کیا فرمایا؟ یہ حکم خدا ہے، خدا کی طرف سے ہے۔ تو وہ نادان اس موقع پر عذاب خدا کو دعوت دیتا ہے، عذاب خدا کو بلاتا ہے کہ اے خدایا، مسجد سے واپس پلٹتے ہوئے کہتا ہے کہ اے خدایا، اگر یہ تیری طرف سے ہے تو اسی وقت مجھ پر آسمان سے پتھر نازل کر دے۔ اور روایت نے لکھا ہے کہ اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ آسمان سے پتھر نازل ہوتا ہے کہ یہ حکم خدا سے ہوا ہے، یہ حکم خدا سے ہوا ہے۔ کیوں اس نادان نے عذاب خدا کو دعوت دی؟ کیونکہ پہلے بہت سے موقعوں پر لوگ یہ کر چکے تھے۔ میری بات کو ذرا توجہ سے سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ خدا نے ایک آیت نازل کی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اے رسول خدا ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ پھر مکہ کے اندر رسول نے توحید کا اعلان کیا، اس پہ بھی بہت سے لوگ آئے، کچھ کے تیور بگڑ گئے اور کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو ہمارے لیے دعا کیجئے، یا خدا کو مخاطب کر کے کہا اگر یہ سچ ہے تو ہم پہ عذاب نازل ہو جائے۔ پھر بہت سے لوگ نے جب رسالت کا اعلان سنا تو اس وقت بھی کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو ہم پر عذاب نازل ہو جائے، لیکن اس وقت عذاب خدا نازل نہیں ہوا، بلکہ اس موقع پر دفاع حق کے لیے علی ابن ابی طالب آ گئے۔ جہاں توحید پر بات بنی، علی میدان حق میں دفاع حق کے لیے آ گئے۔ جہاں پر رسول کی رسالت پر بات بنی، علی میدان حق میں دفاع حق کے لیے آ گئے۔ اور جب ولایت علی ابن ابی طالب پر بات بنی تو خدا خود دفاع حق کے لیے آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لنتر صلوات۔ بس خداوند متعال خود دفاع ولایت کے لیے آیا، خود عذاب نازل کیا کہ یہاں پر علی میدان میں نہیں آئیں گے کیونکہ ولایت علی پر بات ہے، لہٰذا خود خدا نے ولایت کا دفاع کیا۔ اور اس کے بعد جب اعلان غدیر ہو گیا، الیوم یئس الذین کفروا، کہ رسول آج کے دن کفار مایوس ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے یہ دین ولایت کے قلعے کے بغیر تھا، اب اس دین کو جب ولایت کا قلعہ مل گیا ہے، لہٰذا آج کفار اس قلعے کو توڑنے سے مایوس ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کہ ولایت علی ابن ابی طالب وہ قلعہ ہے کہ جو اس قلعے میں داخل ہو گیا عذاب خدا سے محفوظ ہو گیا۔ آج دین کو ایک پناہ گاہ مل گئی، آج دین کو ایک مضبوط سہارا مل گیا۔ اور میں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں کہ بہت عرصے سے جب امام زمانہ غیبت میں تھے، یہ دین بغیر پناہ گاہ کے آ رہا تھا، اور آج انقلاب اسلامی کے بعد سے ولایت فقیہ کی شکل میں اس دین کو ایک قلعہ مل گیا، اس دین کو ایک پناہ گاہ مل گئی۔ الیوم یئس الذین کفروا، کہ آج بھی یہ کفار اس دین تشیع و دین اسلام پر حملہ کرنے سے مایوس ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس دین کو ولایت فقیہ کی شکل میں ایک قلعہ مل گیا ہے، اس دین کو ایک قلعہ مل گیا ہے۔ سید حسن نصر اللہ پوچھا گیا کہ آپ کی کامیابی کا کیا راز ہے، کیا رمز ہے؟ میزائل اسرائیل کے پاس زیادہ ہے، ٹیکنالوجی دوسروں کے پاس زیادہ ہے،
اور آپ ان چند ہزار جوانوں کو لے کر اسرائیل کے دانت کھٹے کر دیے، اسرائیل کا سر نگوں کر دیا، اور اس ناقابل تسخیر قوت کو آپ نے ملیا میٹ کر دیا۔ تو یہی بتایا کہ لوگوں، ہماری طاقت کا راز نہ میزائل میں ہے، نہ ٹیکنالوجی میں ہے، بلکہ ہماری طاقت کا راز ولی فقیہ ہے۔ نعرہ حیدری! یہ چند ہزار جوان جب ولایت فقیہ کے سائے میں آ جائیں، ولایت فقیہ کے قلعے میں آ جائیں، تو دنیا کی سپر طاقت کا منہ توڑ دیتے ہیں، اس کی سپر طاقت کے منہ پر تماچا مارتے ہیں۔ بس یہ ولایت ہر دور میں ہر جگہ محافظ دین رہی ہے، وہ محافظ ولایت رہی ہے، محافظ تشیع رہی ہے۔ خوب رسول خدا نے، رب کلام رسول خدا اپنی زندگی میں جگہ جگہ پر ولایت کا اعلان کرتے آئے۔ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر میدان غدیر خم سے پہلے تک بھی آپ نے متعدد بار کہیں پہ کہا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، الا لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، آپ میرے جانشین ہیں۔ اور جگہ جگہ پہ اعلان ہو رہا ہے۔ کیوں اتنے اہتمام سے میدان غدیر خم میں یہ اعلان کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ حق، اس کو دو خطرے لاحق تھے۔ ایک خطرہ کتمان حق کا تھا اور ایک خطرہ تلبیس حق کا تھا، کہ ایسا نہ ہو کہ میں چند لوگوں کے سامنے ولایت کا اعلان کر دوں اور بعد میں چند لوگ ولایت چھپا دیں، کتمان کر دیں۔ لہٰذا آپ نے کہا پیچھے والوں کو بلایا جائے، آگے والوں کو واپس لایا جائے، اور اس جمع غفیر کے سامنے، اس بھیڑ کے سامنے جس کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ لکھی گئی ہے، اس کے سامنے آپ نے ولایت کا اعلان فرمایا۔ اور دوسرا خطرہ تلبیس حق کا تھا، کہ ایسا نہ ہو کہ حق اور باطل آپس میں مخلوط کر دیا جائے، حق اور باطل آپس میں ملا دیا جائے۔ بس ولایت ان دو خطرات سے تو رسول نے بچا لی، ان دو خطرات یعنی تلبیس حق و کتمان حق سے رسول محفوظ کر گئے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کے بعد رسول کی آنکھیں بند ہوئیں وہ 70 دن 2 ماہ 10 دن۔ رسول نے اعلان ولایت کیا غدیر خم میں 18 ذی الحج، اور رسول کی آنکھیں بند ہوئیں 28 صفر، 2 ماہ 10 دن۔ یہ 2 ماہ 10 دن کے اندر کیا ہوا کہ لوگ ولایت سے دور ہو گئے، لوگ پھر بھی ولایت علی کی طرف نہیں آئے، سقیفہ کی طرف چلے گئے۔ یہاں پر ہمیں تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا، تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ حق کے ساتھ تیسرا ایک اور رویہ بھی ہے، کہ جس کے ہوتے ہوئے ولایت نافذ نہیں ہوتی، اگرچہ اعلان ہو جائے، اگرچہ ولایت کتمان سے محفوظ ہو جائے، ولایت تلبیس سے محفوظ ہو جائے، لیکن پھر بھی نافذ نہیں ہوتی۔ وہ تیسرا رویہ ہے تحریف حق، حق کے اندر تحریف کا ہونا۔ تحریف، جیسے یہ ہم نے لفظ بہت دفعہ سنا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ کہ قرآن کریم میں تحریف کی گئی، یہ بالکل باطل نظریہ ہے، اور بعض اہل باطل نے اس کی نسبت تشیع کی طرف دی ہے کہ یہ اس سے بڑی تہمت ہے، ایک بہت بڑی تہمت ہے، کہ ائمہ نے جگہ جگہ اس کا انکار کیا کہ ہم نہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، نہ ہمارے ماننے والے قرآن میں تحریف کے قائل ہیں۔ قرآن جیسا رسول پہ نازل ہوا تھا آج ویسا ہی ہمارے درمیان موجود ہے، نہ ایک لفظ اضافہ ہوا نہ ایک لفظ کمی ہوئی۔ تحریف اگر سادہ الفاظ میں بتایا جائے، ایک انسان ایک راستے کی طرف گامزن ہے، یا ایک اور سادہ مثال، اس سے بھی سادہ مثال، ایک عمل جو ہم نے بہت کثرت سے دیکھا ہے کہ ٹرین ایک پٹری پر جا رہی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ یہاں سے ایک ٹرین جا رہی ہے لاہور کی طرف یا کراچی کی طرف،
خوب صلوات پڑھے محمد والے بس آگے تشریف لائیں۔ جتنی گنجائش ہے آپ کے درمیان اس گنجائش کو کم کریں اور فاصلے کم کرتے ہوئے آگے آگے تشریف لے آئیں۔ صلوات پڑھے محمد والے بارے دیگر صلوات۔ ایک عام چیز جو ہمارے مشاہدے سے گزری ہے اور وہ ہے ہم نے ٹرین کو ایک پٹری پہ چلتے ہوئے دیکھا ہے کہ ایک ٹرین کا ایک مخصوص راستہ ہوتا ہے، ایک پٹری پہ وہ سفر کرتی ہے، سڑک پہ نہیں آ سکتی۔ پٹری پہ ٹرین مثال کے طور پہ لاہور سے کراچی جا رہی ہے، لیکن ایک شخص بڑی مہارت کے ساتھ اس ٹرین کا راستہ تبدیل کر دیتا ہے، ٹرین کی پٹری کا کانٹا بدل دیتا ہے۔ کانٹا یعنی وہ لیور جس کو گھمانے سے پٹری کسی اور طرف ہو جاتی ہے۔ وہ ٹرین جب ادھر سے گزرتی ہے تو اب کانٹا چونکہ بدلا ہوا ہے، لہٰذا اب وہ ٹرین کراچی جانے کے بجائے کسی اور راستے پر چل پڑے گی، پشاور کی طرف چلی جائے گی۔ کیوں؟ اس کے ساتھ کیا آفت ہوئی؟ اس کا تو ایک مخصوص راستہ ہے، اس کے ساتھ یہ آفت ہوئی کہ اگرچہ اس کا ایک مخصوص راستہ ہے لیکن اس ٹرین کا کانٹا، پٹری کا کانٹا بدل دیا گیا۔ اس کو اپنے منزل مقصود کی طرف جانے کے بجائے ایک غیر محسوس انداز میں اس کا کانٹا تبدیل کر دیا گیا۔ آپ ٹرین کے اندر بیٹھے والوں سے پوچھیں کہ تمہیں پتہ چلا کانٹا بدل گیا ہے؟ ان کو پتہ نہیں چلتا، وہ جیسے ہچکولے لیتے ہوئے جھولے کھاتے ہوئے جا رہے تھے ویسے ہی اب بھی جا رہے ہیں۔ جب منزل پر اتریں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ کانٹا بدل دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک انسان ایک جگہ جا رہا ہو، ایک جگہ سفر طے کر رہا ہو اور آپ غیر محسوس انداز میں اس کا راستہ تبدیل کر دیں، اس کی منزل تبدیل کر دیں، کس طرح سے کہ اسے معلوم بھی نہ ہو اور وہ کسی اور طرف نکل پڑے، اس کو کہتے ہیں تحریف۔ یا مثال کے طور پہ ایک انسان آپ کو ایک پیغام دیتا ہے، ایک آپ سے ایک بات کہتا ہے کہ میری بات فلاں انسان تک پہنچا دیں۔ اب اس نے آپ کے ذمے ایک پیغام لگایا اور لگانے کے بعد آپ کو کہا کہ میرا پیغام فلاں تک پہنچا دیں۔ آپ نے اس کا پیغام جیسے تھا ویسے نہیں پہنچایا، بلکہ جیسا آپ کو سمجھ میں آیا تھا، جیسا آپ کو سمجھ میں آیا تھا ویسا آپ نے پہنچا دیا۔ پھر اس پہلے والے سے کو جب پتا چلا کہ یہ بات کہی گئی تو وہ کیا کہتا ہے، میری مراد یہ نہیں تھی، میں یہ بات پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ اس نے کیا کیا ہے، اس دوسرے شخص نے پہلے والے کی بات میں تحریف کر دی، اس کی بات کو تبدیل کر دیا، لیکن اس طرح سے تبدیل کیا کہ جس کو بتائی گئی ہے اسے معلوم نہیں ہوا کہ یہ بات وہ نہیں جو پہلے والے نے کہی ہے۔ یہ تحریف کہلاتا ہے۔ پھر تحریف کی اقسام ہیں۔ ایک قسم جو بہت موٹی اور روشن قسم ہے وہ ہے تحریف لفظی، کہ آپ لفظ پھیر پھیر کر دیتے ہیں، آپ لفظ کا معنی نہیں بدلتے، خود تبدیلی الفاظ میں کر دیتے ہیں۔ ایک اور تحریف کیا ہوتی ہے، معنی بدل دیا جاتا ہے، الفاظ وہی رہنے دیے جاتے ہیں، معنی تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک تحریف کی تیسری قسم ہے کہ جس کے اندر الفاظ بھی وہی ہوتے ہیں، معانی بھی وہی ہوتے ہیں، لیکن اس چیز کا رخ تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کی جہت تبدیل کر دی جاتی ہے، کہ آہستہ آہستہ گفتگو کے دوران انشاءاللہ اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ولایت کے ساتھ کیا المیہ پیش آیا، کیوں ولایت نافذ نہیں ہوئی جبکہ اتنے لاکھوں صحابہ موجود تھے، لکھ رہے تھے، حدیث ولایت کو لکھا، نقل کیا، تاریخوں نے لکھا، یہاں تک کہ یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ اس کے اوپر تمام تر مسلمانوں کا اجماع ہے، تمام تر مسلمان اس حدیث پر متفق ہیں۔
کیوں یہ ولایت نافذ نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس ولایت کے اندر تحریف ہو گئی، اس ولایت کو پٹری اس کی تبدیل کر گئی۔ رسول خدا اس ولایت کی ٹرین کو ایک سمت میں چلا گئے تھے، لیکن بعد والوں نے بڑی مہارت کے ساتھ اس کا کانٹا بدل دیا۔ کیسے کانٹا بدلا؟ کہا کہ ولایت یعنی محبت۔ ولایت کا معنی کیا کیا؟ ولایت یعنی فقط محبت کریں آپ۔ رسول خدا اتنا عظیم الشان اجتماع کر کے آیا فقط اور فقط محبت کا پیغام دے گئے، محبت کی بات کر گئے یا نہیں، بلکہ کسی اور چیز کی طرف اعلان کر کے، کسی اور چیز کا اتنا پرشکو اجتماع فقط اور فقط محبت علی نہیں تھا، کیونکہ محبت علی متعدد الفاظ میں رسول نے بیان کیا۔ کیا کیونکہ محبت خود عربی کا لفظ ہے، ان اللہ یحب المحسنین۔ محبت کس چیز کا لفظ ہے؟ عربی کا۔ اگر فقط اور فقط محبت بتانی تھی تو لفظ محبت استعمال کر لیتے، فقط اور فقط۔ میری بات تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر فقط اور فقط محبت بتانی تھی تو کیوں ولایت کا لفظ استعمال کیا؟ محبت کا لفظ استعمال کر سکتے تھے، لیکن رسول کے بعد یہ کام کیا گیا کہ محبت ترجمہ کیا گیا، محبت معنی کیا گیا ولایت کا۔ اور آج تک یہ غلطی، آج تک یہ تحریف جاری و ساری ہے۔ اب بھی آپ کسی سے نام لیں ولایت علی یعنی محبت، تراجم مترجمین نے یہ غلطی کی کہ ہر جگہ پر محبت کا معنی ولایت کیا۔ ایک حدیث میں پڑھتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دیکھیے گا اس حدیث کے الفاظ پہ غور کیجیے گا۔ رسول نے کیا فرمایا؟ من یحب، جو چاہتا ہے، ان یرکب سفینۃ النجات، جو سفینہ نجات پر سوار ہو جائے، اور وَيَتَمَسَّكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اور عروۃ وثقیٰ سے متمسک ہو جائے، اور وَيَعْتَصِمَ بِحَبْلِ اللَّهِ، اور حبل اللہ سے اعتصام کرے، فَلْيُوَالِ عَلِيًّا، اس کو چاہیے علی کو اپنا ولی قرار دے، علی کو اپنا ولی قرار دے، نہ کہ فقط علی سے محبت کرے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول پہلے فرما گئے من یحب، جو چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، یہ تین چیزوں سے حاصل ہو۔ کیا حاصل ہو؟ کہ یر کے بعد سفینۃ النجات، جو سفینہ نجات پر سوار ہو جائے، وَيَتَمَسَّكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اور عروۃ وثقیٰ سے متمسک ہو جائے، اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ وَيَعْتَصِمَ بِحَبْلِ اللَّهِ، اور حبل اللہ سے اعتصام کر لے، فَلْيُوَالِ عَلِيًّا، اسے کیا چاہیے؟ علی کو اپنا ولی قرار دے۔ یوم غدیر اعلان ولایت کا دن تھا، اس دن ولایت نازل نہیں ہوئی، اعلان ولایت ہوا تھا۔ علی کو ولی غدیر کے دن نہیں بنایا گیا، بلکہ علی پہلے سے ولی تھے۔ لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ یہ بھی میرے اپنے الفاظ نہیں، رسول خدا ایک دفعہ مسجد میں تشریف فرما تھے، اور آپ کے صحابہ پریشان تھے، اصحاب پریشان تھے کہ رسول بار بار فرمائے جا رہے ہیں وَكُنْتُ نَبِيًّا وَالْآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کی کشمکش میں تھے، جب آدم پانی اور مٹی کی جد و جہد میں تھے، اس وقت بھی نبی تھا۔ اور صحابہ پریشان کہ آج رسول کو کیا ہو گیا؟ بار بار آپ ورد کیے جا رہے ہیں، فرمائے جا رہے ہیں کُنْتُ نَبِيًّا وَالْآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، اور مولا کائنات آتے ہیں، فرما دیتے ہیں وَكُنْتُ وَلِيًّا وَالْآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، کہ میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کی کشمکش میں تھے۔ یہ علی پہلے سے ولی تھے۔ غدیر کے دن اعلان ولایت ہوا، اور مومنین کو کہا گیا کہ علی کو اپنا مقتدی بنائیں، علی کے پیچھے چلیں، اگر نہیں چلے علی کو نقصان نہیں ہوگا، آپ کا نقصان ہے۔
کہ آج دیکھیں ہم نے محبت علی مانا کرتے رہے اور ولایت علی سے دور ہو گئے. تحریف یہی کرتی ہے کہ آپ چلے تھے ٹرین میں کسی اور منزل کی طرف, سفر آپ نے کسی اور جگہ کا قصد کر کے کیا تھا, لیکن جب بیچ میں کسی ماہر نے, کسی فنکار نے, کسی اپنی مہارت کے ساتھ اس کی پٹری بدل دی, آپ کو معلوم بھی نہیں ہوا اور ٹرین کسی اور طرف چلی گئی. ٹرین ولایت سے محبت کی طرف چلی گئی. فقط اور فقط محبت نہیں, ولایت واجب کر کے گئے تھے کہ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی, کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت وہ دین کا قلعہ ہے, وہ دین کی پناہ گاہ ہے, وہ دین کی تحفظ گاہ ہے, کہ اگر یہ ولایت نصیب نہ ہوئی تو دین بے پناہ رہ جائے گا, دین کی پناہ گاہ نہیں ہوگی. یہ تحریف در ولایت. اور آج تک آپ دیکھیں مومنین کرام, توجہ کریں کہ آج تک ہم کیوں ولایت سے دور رہے, کیوں علی کی پیچھے نہیں چل پائے؟ کیونکہ علی کی محبت لے کے ہم گھر میں بیٹھے رہے, علی کی محبت لے کے دوسروں کے پیچھے چلتے رہے, علی تنہا رہ گئے. امام برحق رسول کے بعد کیوں تنہا رہ گئے؟ کیونکہ ولایت کے معنی کے اندر تحریف کر دی گئی. امت کو محبت علی کے پیچھے تو لگا دیا گیا, لیکن ولایت و حکومت کسی اور کے حوالے کر دی گئی. ولایت یعنی حکومت, علی تمہارے حاکم ہیں, ان کو حکومت دی گئی ہے. یہ تحریف در ولایت, کہ ولایت کے معنی میں تحریف کی گئی. ولایت وہ نظام ہے کہ جو نظام خدا ہے, اور اس کے علاوہ جتنے بھی نظام ہیں جو لوگوں نے بشریت میں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں, ان میں سے کوئی بھی نظام نظام حق نہیں ہے, نظام برحق نہیں ہے. چاہے وہ آمریت ہو, چاہے وہ جمہوریت ہو, چاہے وہ کمیونزم ہو, چاہے وہ سوشلزم ہو, چاہے وہ امپیریلزم ہو, چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہو, چاہے وہ ڈیموکریسی ہو, کوئی بھی نظام ہو, ولایت کے مقابلے میں آئے گا وہ باطل ہے. ولایت کے مقابلے میں آئے گا باطل نظام ہے. اور لوگ یہ باطل نظام کیوں قبول کیا؟ کیونکہ تحریف در ولایت کی گئی. آج دیکھیں جو دین کے درد مند, وہ جنہوں نے دین کو صحیح طریقے سے سمجھا ہے اور دین کی درست تفسیر بھی کی ہے, ان علماء کا کہنا ہے کہ بہت سارے قرآنی مفاہیم کے اندر تحریف کی گئی. پیچھے آپ کے سامنے دو چیزیں بیان کی تھی, ایک کتمان, ایک تلبیس اور ایک تحریف. کتمان یعنی چھپا دینا, کچھ بھی بیان نہ کر دینا. رسول نے غدیر کے دن پیغام ولایت دیا, اور جنہوں نے بالکل وہ پیغام نہیں پہنچایا, انہوں نے کیا کیا؟ کتمان, چھپا دیا. جنہوں نے پیغام دیا لیکن تھوڑا سا حق تھوڑا باطل ملا کر ایک چربا بنایا, ایک کھچڑی بنا کر یہ پیغام دیا, انہوں نے تلبیس کی. اور جنہوں نے ولایت کا پیغام تو دیا, حدیث غدیر سنا دی, لیکن ولایت کا معنی محبت کر دیا. ولایت کا معنی انہوں نے محبت کیا, انہوں نے کیا کیا؟ تحریف. یہ تحریف ہوئی ہے دین کے اندر. آج تقوی کا معنی ہم نے کیا کیا؟ شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ کہ امام خمینی کی وصیت و نصیحت ہے کہ جو چاہتا ہے فقیہ دین بنے, دین کی گہری سمجھ بوجھ حاصل کرے, وہ اس شہید بزرگوار کی کتابیں ضرور پڑھے, اس شہید کی کتابیں ضرور پڑھے. شہید مطہری کیا فرماتے ہیں؟ تقوی کے باب میں یہ فرماتے ہیں کہ تقوی کے اندر بھی تحریف ہوئی. تقوی یعنی ڈھال, سپر, اور یہ تقوی ایک جنگی ساز و سامان ہے, ایک جنگی دفاعی اسلحہ ہے, لیکن اس کا معنی کیا کیا گیا؟ پرہیز, گریز, بھاگنا. یعنی آپ کیا کریں؟ آپ فلاں چیز سے بھی پرہیز کریں, آپ لوگوں کے درمیان نکلنے سے بھی پرہیز کریں, آپ لوگوں سے ملنے سے بھی پرہیز کریں. تقوی پرہیز کیسے بن گیا؟ تقوی تو ستیز تھا. ستیز یعنی نبرد, جنگ,
جنگی ساز و سامان، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور وارث شہید مطہری جنہوں نے مزید خوبصورت تفسیر کی تقویٰ کی، رہبر معظم اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ رہبر کی کتاب ضرور پڑھے، چند کتابوں کی سیریز آئی ہے، ایمان، توحید، اس کے بعد نبوت و ولایت، ان چاروں کے رہبر نے خوبصورت معنی بیان کیے، وہی تحریف سے پاک و پاکیزہ معنی بیان کیے۔ اس کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ تقویٰ، اور ایک خوبصورت تشبیہ و ایک خوبصورت مثال دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، ایک انسان، ایک طبیب، اس نے اپنے مریض کا علاج کرنا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا مریض ایک مہلک وبا کے اندر گرفتار ہو گیا، یا ایک علاقہ ایک وبائی مرض کے اندر گرفتار ہو چکا ہے۔ اب تقویٰ کا اگر رائج و تحریف شدہ معنی یعنی گریز، فرار، یہ معنی کیا جائے پرہیز، یعنی وہ طبیب کبھی بھی اپنے مریض کے پاس نہ جائے، ممکن ہے اس کو مرض لگ جائے، یہ معنی تقویٰ نہیں، بلکہ تقویٰ کا درست معنی کیا ہے کہ یہ طبیب ایسے اسلحے سے لیس ہو کر اس وبائی شہر کے اندر گھس جائے اور اس وبا کا خاتمہ کر دے، یہ تقویٰ ہے، یعنی نبرد کرے، جنگ کرے۔ ایک متقی طالب علم، اس دور کا متقی طالب علم جو اپنے معاشرے کے اندر اترے، نہ کہ گھر میں بیٹھا رہے، بلکہ اتر کر اس کے اندر برائیوں کا خاتمہ کرے، علمی پیچیدگیوں کا خاتمہ کرے، علمی میدان کے اندر جو دوسروں نے تحریفات کی ہیں، گمراہیاں پھیلائی ہیں، ان کا خاتمہ کرے۔ دوسروں اگر رائج معنی پرہیز کرے، یعنی ایک ایسے میدان میں جہاں آپ کے مکتب، آپ کی آئیڈیالوجی، آپ کے نظریے کو کوئی چیلنج کر رہا ہے اور آپ کیا کریں؟ اس میدان سے پرہیز کریں، فرار کریں، یہ متقی نہیں، بلکہ آپ اپنی آئیڈیالوجی، اپنے مکتب، اپنے نظریے سے لیس ہو کر، اس سے مضبوط ہو کر، اس سے اپنے آپ کو قوی کر کے مخالفین نظریہ کے میدان میں اتر کے ان کو باطل قرار دیں، یہ متقی طالب علم۔ اسی طرح بے تحاشا ابواب تحریف ہیں۔ خود شہید مطہری نے ایک اور باب تدوین کیا تحریفات عاشورہ، کہ عاشور کے اندر بے تحاشا تحریف کی گئی۔ آپ نے کیا ذکر کیا؟ فرمایا کہ امام حسین کو 3 طرح سے قتل کیا گیا۔ توجہ کریں اس مطلب کی طرف، امام حسین کو 3 طرح سے قتل کیا گیا۔ ایک شخص حسین ابن علی کو 61 ہجری میں میدان کربلا میں شہید کیا گیا، ایک شخصیت حسین ابن علی کو شہید کیا گیا، اور ایک مقصد حسین ابن علی کو شہید کیا گیا۔ شخصیت حسین ابن علی کو اس طرح سے شہید کیا گیا کہ آپ کو خارجی، آپ کو باغی قرار دے کر آپ کی شخصیت و کردار کشی کی گئی۔ اور آج کے دور میں یہ کہنا کہ امام فقط شہادت کے لیے نکلے تھے، امام کسی اور کام کے لیے نکلے تھے، یہ مقصد حسین کو قتل کرنا ہے، یہ مقصد حسین کے اندر تحریف کرنا ہے۔ یہ باب تحریفات بہت وسیع باب ہے۔ آپ قرآن کھول کر دیکھیے، قرآن نے کیا معانی بیان کیے ہیں، کیا مفاہیم بیان کیے ہیں، اور آج ہمارے اذہان کے اندر ان چیزوں کے کیا معانی، کیا مفاہیم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ تحریف کا نتیجہ ہے کہ ان قرآن کی اصطلاحات کے اندر معنوی تحریف کی گئی، ان کی جہت تبدیل کر دی گئی۔ جہت کس طرح سے تبدیل کی جاتی ہے؟ توجہ کریں کہ امام حسین کے الفاظ تبدیل نہیں کیے گئے، آپ کے الفاظ وہی رکھے گئے، آپ کے معانی بھی وہی رکھے گئے، بلکہ آپ کے مقصد، آپ کے نکلنے کی جہت کو تبدیل کر دیا گیا۔ آج آپ دیکھیں امام حسین کے قیام کرنے کی وجوہات میں بے تحاشا وجوہات ذکر کی گئی ہیں۔ بعض نے کہا کہ امام حسین کیوں نکلے؟ کیونکہ ایک حدیث لائے، اور یہ حدیث درست ہے، لیکن اس کی جہت یہ نہیں کہ جو اس میں بیان کی گئی کہ امام نے کیا فرمایا جب مکہ سے، مدینہ سے آپ نکل رہے تھے اور
زوجہ رسول ام المومنین بی بی ام سلمہ نے آپ کا راستہ روکا تو امام نے کیا فرمایا کہ میں نے رسول خدا کو دیکھا اور رسول خدا نے مجھے یہ فرمایا کہ اے حسین ان اللہ شاء قد یراک قتیلا، کہ خدا بے شک تمہیں قتیل دیکھنا چاہتا ہے، مقتول دیکھنا چاہتا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ پھر بی بی نے کہا کہ ان خواتین اور بچوں کو چھوڑ جائیے، تو امام نے کیا فرمایا؟ ان اللہ قد شاء ان یراہن سوایا، خدا ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ اس تحریف کرنے والے نے مقصد حسین میں کیا تحریف کی؟ کہا کہ حسین نعوذ باللہ مجبور تھے، آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، آپ کو شہید ہونا ہی تھا۔ یہ دیکھیں، یہ مقصد حسین اس بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، یہ مقصد حسین کس بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیا۔ بعض نے اور کیا کہا؟ بعض نے کہا کہ امام شوق شہادت رکھتے تھے، لہٰذا آپ نے بڑھ کر شہادت کو گلے لگا لیا۔ بعض نے اور تحریف کی اور نظریات پیش کیے، لیکن امام خود کیا فرما رہے ہیں؟ کاش خود کلمات امام سے سمجھ لیا ہوتا کہ مقصد حسین کیا ہے۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ میں ارادہ رکھتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں و نہیں از منکر کروں۔ میں کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، کہ میں چاہتا ہوں امت جد رسول خدا کے اندر جو تحریف ہو گئی ہے، جو آج اس امت کا قبلہ و کعبہ تبدیل ہو گیا ہے، جو آج امت حق ناشناس ہو گئے ہیں، حق سے کوسوں دور بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس امت کی اصلاح کرو، اسے حق پرست بناؤ۔ حسین اس لیے نکل رہے ہیں۔ اور یازدہ امام کی ایک حدیث اگر اسی کے ساتھ میں ضمیمہ کروں، اسی کے ساتھ ملا دوں، تو ایک شخص امام کے پاس آتا ہے، امام یازدہم کے پاس، امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس، امام کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کیا عرض کرتا ہے؟ امام سے ایک سوال پوچھتا ہے، اس سوال کے جواب میں امام بتاتے ہیں کہ علماء و فقہا کی دو قسمیں ہیں۔ ایک علماء و فقہا، ان کے بارے میں امام کیا فرماتے ہیں؟ من کان من الفقہا صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ، کہ جو ایسا فقیہ صائنا لنفسی، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، محافظا لدینہ، اپنے دین کا محافظ ہو، اور اپنے ہوا و ہوس کی مخالفت کرتا ہو، اور اپنے مولا کے امر کا مطیع ہو، عوام کو چاہیے اس کی پیروی کرے، اس کی تقلید کریں۔ اور ایک اور گروہ امام فرماتے ہیں کہ ایک اور گروہ فقہا کا وہ ہے، علماء و دین کو بیان کرنے والوں کا ایک اور گروہ وہ ہے کہ جو کیا کرتے ہیں؟ جو تحریف دین کرتے ہیں، جو جہت دین تبدیل کر دیتے ہیں، دین کی گاڑی کو ایک پٹری سے بڑی مہارت کے ساتھ کسی اور طرف موڑ دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں امام فرماتے ہیں جو تحریف دین کرتے ہیں یہ لشکر یزید سے زیادہ پست ہیں، لشکر یزید سے زیادہ ظالم ہے۔ کیوں؟ یزید نے شخص حسین کو قتل کیا، مقصد حسین کو قتل نہیں کر سکا۔ یہ لوگ ایسے دین بیان کرنے والے یہ مقصد حسین کو قتل کر دیتے ہیں، یہ مقصد حسین کو قتل کر دیتے ہیں۔ بس کون سا فقیہ اس کی پیروی کی جائے، اس کو اپنا ولی بنایا جائے؟ من کان من الفقہا صائنا لنفسہ حافظا لدینہ، دین کی حفاظت کرنے والا، مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا، اور اپنے مولا کے امر، اپنے آقا و مولا، اپنے امام کے امر کا مطیع ہو، فللعوام ان یقلدوہ، عوام کو چاہیے کہ اس کی پیروی کرے۔ ارے مومنین کرام، جو محافظ دین، جو دین کا قلعہ رسول بنا کر گئے تھے، اس کی قلعے کے اندر ایسی تحریف کی گئی کہ لوگوں کو اس قلعے سے دور رکھا گیا۔
لوگوں کو اس ولایت کے حصار و اس دین کی پناہ گاہ میں داخل ہونے نہیں دیا گیا، اور آج ولایت فقیہ اس سے بھی تحریف کر کے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر ولی فقیہ ہے، درست بات ہے، تو سارے مجتہدین ولی فقیہ ہیں، اور اگر نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں۔ نہ، ولی فقیہ ایک ہوتا ہے، ایک وقت متعدد ولی فقیہ نہیں ہو سکتے۔ ایک وقت کے اندر متعدد لوگ ولایت فقیہ کے منصب پر نہیں ہو سکتے۔ نیابت امام زمانہ پر ایک شخص فائز ہو سکتا ہے۔ جب امام زمانہ اپنی نیابت خاصہ وہ نواب اربعہ کا سلسلہ جاری فرما گئے تھے، اس دور میں بھی ایک وقت میں 4 نائب نہیں تھے، ایک وقت میں ایک ہی نائب تھا۔ آج جب نیابت عامہ ولایت فقیہ کا دور ہے، ایک وقت میں ایک ولی ہوگا، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں اس کو اس ولی پہ پرکھ کے دیکھو، اس کو اس ولی پہ تول کر دیکھو۔ اگر پورے اترتے ہیں، قابل احترام ہیں، قابل سب احترام ہیں، اور جو اس ولی کی مخالفت کرے وہ قابل احترام نہیں ہے، اس کی پیروی نہیں کر سکتے، اس کی طرف پشت کرنی پڑے گی۔ مطیعاً لامر مولا، اپنے مولا کے امر کا مطیع ہو۔ اور آج کی شب چونکہ منسوب ہے شہادت جناب عباس علیہ السلام سے، ایک جملہ بس حضرت عباس کے بارے میں کہہ کر میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ حضرت عباس کا زیارت نامہ بہت عجیب و غریب زیارت نامہ ہے۔ امام حسین کے زیارت نامے میں امام حسین کو متعدد القابات سے یاد کیا گیا، آپ کو متعدد نسبتوں سے یاد کیا گیا۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء، السلام علیکم یا ابن خدیجہ الکبریٰ، ان نسبتوں سے یاد کیا گیا۔ اسی طرح حضرت علی اکبر کا زیارت نامہ ائمہ نے ذکر کیا ہے، اس زیارت نامے کے اندر حضرت علی اکبر کو متعدد نسبتوں سے یاد کیا گیا، لیکن حضرت عباس کو فقط اور فقط ایک نسبت امیر المومنین سے یاد کیا گیا، لیکن اس کے بعد آپ کے 2 فضائل بیان کیے گئے۔ کیا؟ السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، کہ السلام، اے سلام ہو میرا اس عبد صالح پر المطیع للہ، جو اللہ کا بھی مطیع ہے، اپنے رسول کا بھی مطیع ہے، اور اپنے وقت کے مولا امام کا بھی مطیع ہے۔ یہ اطاعت، یہ صفت برجستہ ہے حضرت عباس کی، جو آپ کسی اور کے زیارت نامے میں نہیں پائیں گے۔ کسی اور کے زیارت نامے میں یہ صفت نہیں پائیں گے۔ شہداء کربلا، انصار امام حسین کو السلام علیکم یا انصار دین اللہ، ان کو انصار و ساتھی کہا گیا، لیکن مطیع جناب عباس کو کہا گیا، المطیع للہ ولرسول ولامیر المؤمنین۔ حضرت عباس، آپ کے مصائب آپ کے فضائل ہیں، وہ آپ کے فضائل ہی آپ کے مصائب ہیں۔ کہ ایک واقعہ میں نے علماء سے سنا، اور مستند علماء سے واقعہ سنا، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امیر المؤمنین گھر تشریف لاتے ہیں، جناب ام البنین مادر حضرت عباس گھر کے اندر موجود ہیں، اور کچھ مضطرب و بے چین دکھائی دیتی ہیں۔ امیر المؤمنین آپ کی یہ حالت دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا ہو گیا؟ بی بی فرماتی ہیں کہ جناب عباس کچھ دیر سے باہر گئے ہیں، ابھی تک واپس نہیں آئے، اور یہ آپ کے بچپن کا واقعہ ہے۔ ابھی چونکہ جب امیر المؤمنین کی شہادت ہوئی تو جو حضرت عباس کی عمر لکھی گئی ہے وہ 14 سال، کہ آپ اس وقت 14 سال کے تھے، اور ظاہراً یہ امیر علیہ السلام کی شہادت سے کچھ قبل کا واقعہ ہے۔ بس حضرت عباس اتنے بڑے نہیں تھے، تو بی بی کہتی ہے کہ مولا آپ جائیے، جا کر دیکھیے کہ کدھر گئے، ابھی تک آئے نہیں، تھوڑی دیر ہو گئی ان کو گئے ہوئے۔ امیر المؤمنین جانتے تھے کدھر گئے۔ آپ تھوڑی دیر سکون سے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ پریشان نہیں ہو، بچے ہیں، کھیلتے ہوئے واپس آ جائیں گے، آپ مضطرب نہیں ہوں۔
لیکن بیوی کا تھوڑی دیر بعد پھر اظہار کرتی ہیں. مولا جاتے ہیں, جا کر دیکھتے ہیں. کدھر جاتے ہیں؟ جنت البقیع کی طرف جاتے ہیں, اور جنت البقیع پہ دیکھتے ہیں کہ عباس ایک نام و نشان, بے نام و نشان قبر کے پاس کھڑے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اے بی بی, میں نے سنا تھا آپ کا دروازہ جلایا گیا, میں نے سنا آپ کے اوپر دروازہ گرایا گیا. اگر عباس ہوتا تو میں دیکھتا کہ کون آپ کا دروازہ جلاتا ہے, کون آپ پہ در گراتا ہے. وہاں پہ کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے تھے, مولا کائنات حضرت عباس کو اٹھا کر گھر لے آتے ہیں. اور امام کا دور حکومت جتنے عرصے پہ رہا, اور امام نے متعدد جنگیں لڑیں. حضرت عباس کی یہ خواہش تھی کہ میں اتنا قوی, اتنا شجاع بن جاؤں کہ علی کے پیچھے, علی کی پشت پہ جب کھڑا ہوں تو علی یہ کہیں کہ مجھے لشکر نہیں چاہیے, اب میں لشکر سے بے نیاز ہوں, کیونکہ میرے ساتھ عباس کھڑے ہیں. میری کمر عباس کی وجہ سے مضبوط ہے, اسی وجہ سے. لیکن جنگ صفین میں مولا نے حضرت عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں دی. حضرت عباس نے متعدد طریقوں سے کبھی مالک اشتر کو وساطت کے لیے اپنایا کہ مجھے جنگ میں جانے کی اجازت مل جائے, لیکن عباس کو جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ملتی. کیوں؟ کیونکہ عباس آپ امر بنی ہاشم ہیں. آپ نے شب عاشور کو اس خیام کے اوپر چاند بن کے چمکنا ہے. آپ نے حسین کی پشت پہ کھڑے ہونا ہے, آپ نے حسین کی کمر کو مضبوط کرنا ہے. اور بس ایک جملہ, مومنین کرام, عزاداران سید الشہداء, جب تک امام حسین کی پشت پر جناب عباس کھڑے تھے, کسی کی شہادت پر, کسی کی جب ندا آئی کہ مولا اب میں زین سے زمین پر آ گیا ہوں, مولا نے نہیں کہا الان ان کا سازاری. لیکن جب عباس کی آواز آتی ہے آقا اب میں زین سے زمین پر آ گیا ہوں, مولا فرماتے ہیں عباس الان ان کا سازاری. عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی. کہ جب دوسرے شہید ہوتے تھے تو عباس مولا کی کمر پہ, مولا کی پشت پہ کھڑے ہوتے تھے, لیکن جب عباس کی آواز آئی مولا نے کہا عباس الان ان کا سر ظاہری, اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے. جب روز عاشور سورج طلوع ہوتا ہے, سب سے پہلے جس نے اذن جہاد دیا وہ جناب عباس تھے. آتے ہیں مولا کی خدمت میں, مولا و آقا اجازت دیجئے سب سے پہلے اپنی وفا کا ثبوت دوں. مولا فرماتے ہیں عباس آپ اس مختصر سے لشکر کے سپہ سالار ہیں, اگر سپہ سالار میدان میں چلا جائے باقی لشکر کو کون لڑائے گا. حضرت عباس پیچھے آ جاتے ہیں, ایک صحابی جاتا ہے, ایک ناصر جاتا ہے, ایک آوان جاتے ہیں, اور جا کر اپنی داد شجاعت دے کر شہید ہو جاتے ہیں. حضرت عباس ایک کو روانہ کرتے تھے, مولا حسین لاشیں اٹھا کر گنج شہداء میں لاتے گئے. جب سارے اصحاب شہید ہو گئے اس کے بعد پھر عباس آتے ہیں کہ مولا اب تو آدھا لشکر شہید ہو چکا ہے, اب مجھے اجازت دیجئے. یہاں پہ مولا فرماتے عباس جو لشکر بچا ہے وہ آپ کا زیادہ محتاج ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی تو بچے ہیں, ان کو جنگ لڑنا آپ نے سکھانا ہے. ابھی تو اون و محبت ہے, ابھی تو قاسم ہے, ان کو تیار کر کے آپ نے روانہ کرنا ہے, ان کو فنون جنگ آپ نے سکھانے ہیں. حضرت عباس واپس آ جاتے ہیں. اب ایک جوان بنی ہاشم کو بھیجتے ہیں, وہ جاتا ہے, مولا حسین لاشیں اٹھا کر لاتے ہیں. جب سارے کے سارے جوانان بنی ہاشم شہید ہو گئے, مولا سب کی لاشیں لے آئے. اس کے بعد پھر عباس مولا کی خدمت میں آتے ہیں, مولا حسین کے سامنے کہتے ہیں آقا و مولا اب تو کوئی لشکر نہیں بچا جس کا میں سپہ سالار ہوں, اب تو اجازت دیجئے. مولا حسین فرماتے عباس خیموں کا ایک چکر لگا لیجئے, خیام سے ایک گزر کر لیجئے. مولا عباس جب خیمے کی طرف آتے ہیں, آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں, ایک ننھی سی بچی دختر حسین سارے بچوں کو جمع کیے ہوئے ہیں,
سارے بچوں کو جمع کر کے ایک خیمے میں لے جاتی ہیں، ایک مشکیزہ اٹھاتی ہیں، کہتی ہیں بچوں اس مشک میں تو پانی نہیں لیکن شاید ساتھ والے خیمے میں پانی ہو۔ دوسرے خیمے میں لے جاتی ہے، دوسری مشک اٹھاتی ہے، کہتی ہے بچوں اس میں بھی پانی نہیں۔ حضرت عباس یہ منظر دیکھ کر رو گئے، لیکن اپنے آنسو ضبط کر کے ایک مشکیزہ اٹھاتے ہیں، ایک نیزہ اٹھاتے ہیں۔ جب بچی مشکیزہ دیکھتی ہے کہ چچا نے مشکیزہ اٹھا لیا، چچا نے نیزہ اٹھا لیا اور اب فرات کی طرف جانے کا ارادہ کیا ہے، تو بچی تمام بچوں کو جمع کر کے کہتی ہے کہ بچوں مجھے معلوم تھا کہ خیام میں کہیں بھی پانی نہیں، لیکن میرے چچا نے مشکیزہ اٹھا لیا ہے، اب اطمینان رکھو پانی آ جائے گا۔ عزاداروں، آپ کو معلوم ہے کہ بچے اپنی خواہش اپنے والدین سے بیان کرتے ہیں، لیکن جب والد ان کی آرزو ان کی تمنا پوری نہ کر سکے تو بھاگتے ہوئے چچا کے پاس جاتے ہیں کہ ہماری یہ آرزو ہماری یہ تمنا پوری کر دی جائے۔ جناب عباس یہ احساس لے کر فرات کی طرف روانہ ہوئے کہ بھتیجی نے ایک آرزو کی ہے، ایک تمنا کی ہے، پانی ملنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دختر حسین کی یہ آس نا امیدی میں بدل جائے۔ یہ تمنا کا بوجھ لے کر علمدار میدان کربلا میں جاتے ہیں، فرات میں جا کے اپنا گھوڑا ڈال دیتے ہیں، گھوڑا فرات کے اندر داخل ہوتا ہے۔ عباس ایک چلو پانی کی بھرتے ہیں اور بھرنے کے بعد منہ کے قریب لانا چاہتے ہیں، پانی پینا چاہتے ہیں کہ مولا کائنات کی وصیت یاد آ گئی کہ مولا کائنات نے ایک دن عباس کو وصیت کی تھی، عباس ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آئے کہ جب آپ کا مولا اور آقا آپ کا بھائی حسین تشنا ہو اور آپ پانی پی لینا۔ عباس کو یہ وصیت یاد آتی ہے، چلو سے پانی پھینک دیتے ہیں اور نفس عباس اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ اے نفس عباس، کیا حسین کے بغیر تو پانی پی لے گا؟ حسین کے بچے پیاسے ہو اور تو پانی پی لے گا؟ مشکیزہ بھرتے ہیں اور جب مشکیزہ بھرا، عمر سعد نے دیکھا کہ عباس خیام کے اندر پانی لے کر جانا چاہتے ہیں، خیام سے وہ آواز لگاتا ہے، عمر سعد لعین آواز لگاتا ہے کہ لعینو اگر پانی خیام میں چلا گیا تو کبھی حسین پہ غلبہ نہیں کر سکو گے۔ لعین عباس کو گھیر لیتے ہیں۔ مولا عباس کی کوشش ہے کسی طرح مشکیزہ خیام تک پہنچ جائے، مشکیزہ خیام تک پہنچ جائے۔ لعینوں نے گھیرا ہے کہ مشکیزہ خیام تک نہ پہنچے۔ اسی کے اندر میں مختصر کروں، عباس کے دونوں بازو قلم کر دیے جاتے ہیں۔ عباس کی کوشش ہے کہ مشکیزہ خیام تک پہنچا دے۔ مشکیزے کا تسمہ دانتوں سے پکڑ کر یہ علی کا بیٹا دونوں بازو کے بغیر کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح مشکیزہ خیام میں پہنچ جائے۔ سکینہ کی آرزو نا امیدی میں نہ بدلے، لیکن ایک لعین نے ایسا تیر مارا کہ وہ تیر عباس کو نہیں مشکیزے کو لگتا ہے، اور مشکیزے کو تیر لگنا تھا عباس کی نہیں، سکینہ کی آرزو بہ گئی، پانی نہیں سکینہ کی آس بہ گئی۔ اب عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ لیا، اب مقتل کی جانب، اب میدان کربلا کی جانب رخ موڑ لیا۔ اب علی کی شیر دلاور نے جنگ شروع کی، لیکن ایسی جنگ لڑی بازو کے بغیر، ایسی جنگ لڑی کہ جس کو آج تک تاریخ کربلا یاد کرتی ہے۔ لیکن ایک لعین نے جب آگے بڑھ کر عباس کے سر پہ وار کیا، علی کا بیٹا زمین سے زمین پر آیا، بازو کے بغیر علی کا بیٹا اس طرح سے زمین پہ آیا جس طرح کوئی انسان سجدے میں جاتا ہے، اور اس وقت آ کر آواز دی، اے مولا آقا آئیے، یہ غلام اب زمین پر آ گیا ہے۔ اس وقت مولا حسین کیا فرماتے ہیں؟ عباس الآن انکسر ظہری، لیکن مولا حسین نے کسی طرح اپنے آپ کو لاش عباس کو پہنچایا، اپنے آپ کو عباس کے جسد میں پہنچایا۔ دیکھا بھائی کہ دونوں بازو قلم ہو گئے ہیں، آنکھوں کے اندر تیر لگا ہوا ہے،
جہاں جگہ جگہ تیر ہیں. مولا دیکھتے ہیں کہ عباس ابھی تک زندہ ہے, سانس لے رہے ہیں, ابھی تک رمق حیات موجود ہے. یہاں پر ایک جملہ کہتے ہیں مولا عباس, کہتے ہیں کہ بھیا عباس میں آپ کو ابھی خیموں میں لے جاتا ہوں, آپ کو خیام میں لے جاتا ہوں, آپ کی بہنیں آپ کو مرہم لگائیں گی. بھیا تکلیف ہو رہی ہے, جب بہنیں مرہم رکھیں گی تو آرام آ جائے گا. لیکن عباس تڑپ کے کہتے ہیں آقا مولا خیموں میں نہ لے جانا, کیونکہ سکینہ کی آرزو ٹوٹ جائے گی, میں سکینہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا. مولا حسین عباس کو وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں, علم لے کر آتے ہیں. جب بیویاں دیکھتی ہے علمدار نہیں آیا, علم آ گیا تو کوہرام مچ جاتا ہے, شور مچ جاتا ہے. بیویوں تمہارے پردے کا محافظ نہیں آیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین, فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین, یا حسین